الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نحن بمعذبین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے قوم عاد کا کہنا ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 138 پارہ نمبر 19، ترجمہ: اور ہمیں عذاب نہیں ہونا، ہمارے اعمال اور ہماری عادات پر ہمیں دنیا کے اندر عذاب نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی ہمیں مر کر دوبارہ اٹھنا ہے، اور نہ ہی آخرت کے دن ہم نے حساب دینا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں اس پر ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے لوگ بھی اسی طرح کے کام کرتے تھے تو ان کو اس پر عذاب نہیں دیا گیا، تو ہمیں بھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ہم پیدا ہوئے، اس سے قبل بھی دوسرے لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے زندگی گزاری اسی طرح جیسے ہم گزارتے ہیں، تو جب ان کے اوپر عذاب نہیں آیا تو ہمارے اوپر بھی عذاب نہیں آئے گا۔ ہمارے اوپر اللہ پاک عذاب نازل نہیں کرے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے قوم عاد پر طوفانی آندھی بھیجی۔ وہ ایسی آندھی تھی جو کہ شور مچاتی تھی۔ ایک قول کے مطابق حضرت عاد علیہ السلام پر صرف 3 لاکھ اور چند سو آدمی ایمان لائے، اور جو باقی بچے تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ وہ قوم تھی جو اللہ کو نہیں مانتی تھی، اور مرنے کے بعد اٹھنے کو نہیں مانتی تھی، آخرت کو نہیں مانتی تھی، قیامت کے دن کو نہیں مانتی تھی، جزا اور سزا کو نہیں مانتی تھی۔ ان کا نظریہ تھا کہ مر جائیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ یہ لوگ اپنے آبائی دین پر تھے، اپنے جو دین ان کے آباء و اجداد کا تھا اس دین کے اوپر یہ کاربند تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، اسی کے اوپر قائم رہیں گے۔ قوم عاد کا کہنا ہے کہ ہمارے باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے، ان کا بھی یہی مذہب تھا، ان کا یہی تمدن تھا، ان کے یہی اخلاقیات تھے اور یہی معاملات تھے، اور ان پر کون سا آفت ٹوٹی کہ ہمیں ڈر ہو کہ ہم پر کوئی آفت ٹوٹ جائے گی۔ جب ان پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو ہمارے اوپر بھی کوئی آفت نہیں ٹوٹے گی۔ اگر اس طرح زندگی گزارنے میں کوئی قباحت ہوتی، کوئی خرابی ہوتی تو ہمارے آباء و اجداد کے اوپر عذاب آتا۔
ان پر آفت ٹوٹتی، مگر ایسا نہیں ہوا، وہ عذاب سے بچے رہے۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تم جیسے لوگوں کے ڈرانے پر کسی نے بات نہ مانی ہو اور اس کے اوپر عذاب آ گیا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہے اور چلتی چلی جا رہی ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ زندگی کی گاڑی، دنیا کی گاڑی کسی صدمے سے دو چار ہوئی ہو، اس کو کوئی خرابی لاحق ہوئی ہو۔ یعنی کہ قوم عاد کا کہنا تھا کہ ہم جیسی مرضی زندگی گزاریں، یہ دنیا ویسے ہی چلتی رہے گی، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ یہ بات یاد رہے کہ جرم وہی کرتا ہے جو بے خوف ہو، جس کے دل میں کسی کا ڈر نہ ہو۔ قوم عاد بے خوف تھی، اس کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ کفر پر، گناہوں پر ڈٹی ہوئی تھی۔ ان کے نزدیک تو صرف زندگی دنیا میں کھیل کود، گھر بنانے، زندگی گزار کر چلے جانے کا نام تھا، اس کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے نزدیک دوبارہ اٹھنا ہی نہیں، ان کے نزدیک دوبارہ حساب کتاب ہونا ہی نہیں، زندگی کے متعلق پوچھ گچھ ہونی ہی نہیں، آخرت میں کوئی اجر و سزا ہونی ہی نہیں۔ تو اس قسم کی قوم کو گناہ کرتے ہوئے کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی، برا بھی انہیں نہیں لگتا، کیونکہ ساری کی ساری قوم گناہوں کے اندر مبتلا ہوتی ہے اور کوئی اس کو برا بھی نہیں جانتا۔ سب لوگ جرم کرتے ہیں اور کھل کر جرم کرتے ہیں۔ دنیا کا حال بھی یہی ہے کہ دنیا کے مجرم کے دل کے اندر جب ڈر ہوتا ہے تو وہ گناہ نہیں کرتا، جرم نہیں کرتا۔ جب کوئی مجرم بے خوف ہو جاتا ہے کہ مجھے کون سا کوئی پکڑے گا، میری کون سا پوچھ گچھ ہوگی، مجھے کون سا کوئی دنیا میں سزا ملے گی، تو وہ بے باک ہو جاتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے اور جرم کرتا چلا جاتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں پکڑا بھی گیا تو فلاں شخص میری ضمانت دے دے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جرم وہی کرتا ہے جو بے خوف ہو اور اس کے دل میں کوئی ڈر نہ ہو۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرے اور فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔